السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی قسط نمبر 2، من کے محلے میں شکیل احمد چوہان۔ مزمل بیٹا کیا بات ہے، جب سے آئے ہو کچھ الجھے سے ہو؟ ممتاز بیگم نے علیمی سے پوچھا۔ دادو کئی گھنٹوں کی فلائٹ تھی، بس تھکاوٹ اور کچھ نہیں، آپ پریشان نہ ہو، مزمل نے بات ٹالتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم جا کے آرام کرو، کل بارات کے ساتھ بھی تم نے جانا ہے، ممتاز بیگم نے لمحہ بھر کی تاخیر کیے بغیر کہا تھا۔ مزمل نے سنا تو اس نے شکایتی نظروں سے اپنی دادی کو دیکھا۔ دادی کے چہرے پر سنجیدگی بڑھ گئی تھی۔ مزمل بیٹا، میں بلقیس سے وعدہ کر چکی ہوں کہ مزمل بارات کے ساتھ ضرور جائے گا، اس بیچاری کا مان رہ جائے گا۔ دادو آپ کچھ زیادہ ہی ماں سی بلقیس پر مہربان ہیں، مزمل نے خوش لہجے میں جواب دیا۔ بلقیس کا تجھ پر بڑا احسان ہے مزمل بیٹا۔ مجھ پر احسان؟ وہ کیا؟ مزمل نے حیرت اور تجسس سے کہا۔ جاری ہے، بتاؤں گی، ضرور بتاؤں گی، وقت آنے پر، ممتاز بیگم نے گھائل آواز کے ساتھ کہا۔ مزمل کے چہرے پر کئی سوال بکھر گئے۔ ممتاز بیگم نے دیکھا تو جلدی سے مسکراتے ہوئے بات بدلی۔ تم بیٹی پر مہربان ہو، میں اس کی ماں پر۔ بادلہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آئی، مزمل نے پوچھا۔ تمہارے لیے رشن سیلیڈ بنانے گئی ہے، ممتاز بیگم نے بتایا۔ دادو میں اپنے روم میں جا رہا ہوں، آپ کھانا وہیں بھجوا دیجیے گا، مزمل یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اب تک کھانا تمہارے روم میں لگ چکا ہوگا، ممتاز بیگم نے یقین کے ساتھ کہا۔ بھائی السلام علیکم، بادلہ نے مزمل کو دیکھتے ہی کہہ دیا، جو اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تھا۔ بادلہ بیڈ روم میں ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، مزمل نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس نے وارڈروب سے کپڑے نکالے اور واش روم میں گھس گیا۔ وہ واش روم سے نکلا تو بادلہ بھی ٹرالی کے ساتھ کمرے میں وارد ہوئی۔ بادلہ نے ٹیبل پر کھانا لگانا شروع کر دیا۔ مزمل شیشے کے سامنے بالوں میں برش کرنے میں مصروف تھا۔ بھائی ڈنر از ریڈی، بادلہ نے اسٹائل سے سینٹر ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اطلاع دی۔ بھائی آج میں نے آپ کے لیے فروٹ چاٹ کی جگہ رشن سیلیڈ بنایا ہے، میں نے ڈائجسٹ میں ریسیپی پڑھی تھی۔ ڈائجسٹ کا نام سنتے ہی مزمل نے عجیب نظروں سے بادلہ کی طرف دیکھا۔ بادلہ نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی اور چور نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مزمل نے صوفے پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے رشن سیلیڈ ہی اپنی پلیٹ میں ڈالا اور کھانے لگا۔ وہ خاموشی سے کھا رہا تھا اور بادلہ مجرموں کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بھائی سچ کہوں، میں نے پچھلے 6 ماہ سے کوئی ناول، کوئی ڈائجسٹ نہیں خریدا، ہاں وعدہ خلافی ضرور کی ہے، کالج میں سہیلیوں سے لے کر ضرور پڑھ لیتی ہوں۔ آج آپ سے پکا وعدہ کرتی ہوں، جب تک ڈاکٹر نہیں بن جاتی کوئی ناول نہیں پڑھوں گی، چاہے وہ نمل امپی کا ہی کیوں نہ ہو۔ نمل کا نام سن کر مزمل نے گردن اٹھا کر بادلہ کی طرف دیکھا۔ اس نے دل میں سوچا، بادلہ کو نمل حیدر کے متعلق بتاتا ہوں۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا، بادلہ فٹ سے بول پڑی۔ سوئی بھائی، مجھے پتہ ہے آپ میرے لیے ہی کہتے ہو، آئندہ نمل آپی کا ذکر بھی نہیں کروں گی، آپ کی قسم۔ بادلہ نے بڑی معصومیت سے قسم اٹھائی تھی۔ مزمل اس کے بولے پن پر مسکرا دیا۔ بادلہ نے مزمل کی مسکراہٹ کا فائدہ اٹھا کر جلدی سے فرمائش کر دی۔ بھائی ایک ریکویسٹ تھی، بادلہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ مزمل نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے ابرو سے بولنے کا اشارہ کیا۔ پلاؤ بھی کھائیں نا؟ بادلہ نے بات بدل لی۔ مزمل نے جانتی نگاہ اس پر ڈالی اور کہنے لگا، اصل بات بتاؤ، آپ ہی بس بھائی کی بارات کے ساتھ چلے نا؟ امی نے سارے معراج کے میں مشہور کر دیا ہے کہ ہمارے سیٹھ بھی بارات کے ساتھ آئے گا۔ سیٹھ؟ مزمل نے سیٹھ سن کر عجیب سا منہ بنایا تھا۔ امی نے معراج کے میں سب لوگوں کو آپ کا نام سیٹھ صاحب ہی بتایا، اگر آپ نہ گئے تو ساری شریکیں میں امی کے ناک کٹ جائے گی۔ بادلہ یوں نو میں شادیوں میں نہیں جاتا، مزمل نے ادبی انداز میں کہا۔ بھائی آئی نو، آپ مجھے بہن جیسی سمجھتے ہیں نا، پلیز میری خاطر ہی سی، بادلہ نے مؤدبانہ گزارش کی ہے۔ آپ نے طے کرنا ہے بادلہ آپ کی بہن ہے یا نہیں، جیسی کو بیچ میں سے نکال دو۔ نمل حیدر کے الفاظ مزمل کے کانوں میں گونجے۔ مزمل نے چشم الفت سے بادلہ کو دیکھا، پھر کہنے لگا، تم بہن جیسی نہیں ہو بلکہ تم میری بہن ہو، ہے تو بہت مشکل، پھر بھی میں بارات کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ بادلہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑی۔ تھینکس مزمل بھائی۔ مزمل گاڑی پارک کرنے کے بعد بیزار اپنی گاڑی سے اترا۔ بارات شادی ہال کے بیرونی دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ دلہن کی سہیلیوں نے باسط کا گلاب کی پتیوں سے سواگت کیا تھا۔ ماں سی بلقیس اپنے بیٹے کی واری واری جا رہی تھی۔ بادلہ کبھی اپنے بھائی کی طرف دیکھتی اور کبھی مڑ کر مزمل کی طرف دیکھتی، جو بارات ہی کی طرف آ رہا تھا۔ ہے تو ڈف اینڈ ڈم پر ہے خوبصورت، اشال نے سرگوشی کے انداز میں امام کے کان میں کہا۔ یہ بھی ہائے اللہ، امام نے دھیمے لہجے سے کہا۔ وہ مزمل کو دیکھ رہی تھی، اسے اشال کی بات سن کر انتہائی دکھ ہوا تھا۔ بڑا حوصلہ ہے ابھی نشکا، جو ایک گونگے بہرے بندے سے شادی کر رہی ہے۔ شمائل نے ناک چڑھاتے ہوئے ستارہ سے کہا۔ بادلہ نے یہ بات سن لی تھی۔ بارات شادی ہال میں داخل ہو چکی تھی۔ بادلہ بیرونی دروازے پر مزمل کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ جیمز بانڈ کون ہے؟ ستارہ نے جلدی سے شمائل کے کان میں پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتی اشال نے صدا لگائی۔ ہیلو مزمل بیگ۔ مزمل نے اجنبی نظروں کے ساتھ اشال کی طرف دیکھا، پھر چند لمحے سوچ کر بولا ہیلو، اور بادلہ کی طرف بڑھ گیا۔ مام نے زور سے کون یہ اشال کو مارتے ہوئے کہا۔ یہ تو بولتا ہے، میں نے کب کہا کہ یہ گونگا ہے؟ اشال نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ بادلہ اور مزمل بھی شادی ہال میں داخل ہو چکے تھے۔ بادلہ نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک کونے میں مزمل کو لے جا کر بولی، بھائی آپ پلیز رخصتی تک باسط بھائی کے ساتھ ہی رہیں، ہمارے رشتہ دار اور یہاں کے لوگ بڑے عجیب سے ہیں۔
ڈونٹ وری بازلہ۔ مزمل نے شفقت سے بازلہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی اور دولہے کے اسٹیج کی طرف چل دیا۔ برائڈل روم کے باہر امام اور اشال اسے دیکھ رہی تھی تو دوسری طرف ہال کی درمیانی پارٹیشن سے خواتین کی طرف جانے والے دروازے کے پاس سے ستارہ اور شمائلہ اس پر نظریں جمائے ہوئے تھیں۔ مزمل جا کر باسط کے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا یہ جیمز بانڈ کون ہے؟ ستارہ نے شمائل سے ایک ایک لفظ پر زور دے کر پھر سوال کیا تھا۔ یہ دولہے کا باس ہے، بہت امیر ہے، میں نے سنا ہے شادی کا سارا خرچہ اسی نے کیا ہے۔ شمائل نے مزمل کو چشم حسرت سے دیکھتے ہوئے ستارہ کو بتایا۔ دوسری طرف اشال نے سینہ تان کر مام کو خبر دی، یہ ہمارا ریلیٹیو ہے۔ مام نے شکی مسکراہٹ سے اشال کو دیکھتے ہوئے کہا، چل جھوٹی، ریلیٹیو اور تمہارا؟ آئی سویئر۔ اشال نے یقین دلانے کی کوشش کی، پھر بھی مام کے مکھڑے پر بے یقینی تھی۔ کرتا کیا ہے؟ مام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ابا بتا رہے تھے بہت بڑا بزنس مین ہے، اشال نے جواب دیا۔ حکیم چچا آ گئے، مام نے عجلت میں کہا اور ساتھ ہی برائڈل روم میں گھس گئی۔ اشال نے بھی جلدی سے اس کی تقلید کی۔ اس کے برعکس شمائل اور ستارہ اپنی جگہ پر ہی کھڑی رہیں۔ حکیم عقل انصاری کے ہاتھ میں رجسٹر تھا، وہ دولہے کے اسٹیج کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ دلہن کا باپ اور اس کے چند قریبی عزیز و اقارب بھی تھے۔ بازلہ فکر مندی سے ہال کی پارٹیشن والی جگہ ستارہ اور شمائل سے تھوڑی دور کھڑی تھی، جہاں ایک طرف خواتین بیٹھی ہوئی تھیں اور دوسری طرف مرد حضرات تھے۔ ننھی سی عمر اور اتنی فکر مندی۔ بازلہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ وہ اپنے چشمے کے اوپر سے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بوڑھا حالات و واقعات دیکھ رہا ہو۔ نکاح شروع ہوا۔ کفایت حسین، دلہن کے باپ نے دیسی انداز میں کہا۔ اس کا کہنا حکم یا اجازت کے زمرے میں نہیں آتا تھا۔ مزمل نے دولہے باسط کی طرف دیکھ کر اسے اشارہ سے سمجھایا۔ باسط نے سر کو ہاں میں جنبش دی۔ جی بسم اللہ کریں۔ مزمل نے حکیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ حق مہر کتنا ہوگا؟ دلہن کے باپ نے یک لخت پوچھا۔ مزمل نے باسط کی طرف دیکھا، اچانک اس نظر بازلہ پر پڑی۔ اس نے کھڑے ہو کر بازلہ کو ہاتھ کے اشارے سے اسٹیج کی طرف بلایا۔ بازلہ تیز تیز قدموں کے ساتھ اسٹیج کی طرف آگئی۔ بازلہ پاس آئی تو مزمل بولا، بازلہ یہ پوچھ رہے ہیں حق مہر کتنا ہوگا؟ وہی شرعی، بازلہ نے جلدی سے جواب دیا۔ حق مہر شرعی نہیں ہوگا بلکہ 5 لاکھ ہوگا۔ کفایت نے ادبی انداز میں فیصلہ سنایا۔ خالو جی، میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے تو اس وقت جواب دیا تھا وہی شرعی، بازلہ نے شکایتی انداز میں کفایت سے کہا۔ اب بھی میں ہی کہہ رہا ہوں، کفایت نے سینہ تان کر جواب دیا، جیسے اپنا حق مانگ رہا ہو۔ مزمل کو اس کا انداز اور رویہ پسند نہ آیا۔ اس نے بڑے اطمینان سے پوچھا، حق مہر کیا ہے؟ کفایت کو کسی ایسے سوال کی توقع نہ تھی۔ اس نے پریشانی سے حکیم صاحب کی طرف دیکھا جیسے ان سے مدد مانگ رہا ہو۔ حق مہر عورت کا حق ہے، شریعت نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ حکیم صاحب نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، اسی لیے تو میں بھی 5 لاکھ کہہ رہا ہوں۔ کفایت پھر سے جوش میں بولا۔ بازلہ نے بے چارگی سے مزمل کی طرف دیکھا جو پہلے ہی سے بازلہ کو دیکھ رہا تھا۔ باسط سن تو نہیں پا رہا تھا لیکن اپنے خالو کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس نے اشاروں سے بازلہ سے پوچھا کہ خالو کیا بول رہے ہیں؟ بازلہ نے اسے ساری بات سمجھائی۔ باسط نے مزمل کو بازو سے پکڑ کر لایا اور اشارے سے کہا کہ آپ بات کرو، حق مہر معجل ہوگا یا غیر معجل؟ مزمل نے کفایت سے پوچھا، کیا ہوگا؟ کفایت نے حیرانگی سے حکیم صاحب کی طرف دیکھا۔ حکیم صاحب کے بولنے سے پہلے ہی مزمل پھر بول پڑا، معجل مطلب موقع پر ادا کر دینا اور غیر معجل بعد میں ادا کرنا۔ فرض کریں میں 5 لاکھ ابھی ادا کر دیتا ہوں تو وہ آپ کی بیٹی کو ملے گا؟ آپ کو ہرگز نہیں، اور آپ کی بیٹی نکاح کے بعد ہمارے ساتھ جائے گی، اس میں آپ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ محترم، حق مہر عورت کی عزت افزائی ہے، اس کی تکریم ہے، اس رشتے کو قائم رکھنے کی شرط نہیں ہے۔ شادی شرطوں پر نہیں کی جاتی اور نہ ہی شرطوں پر چلتی ہے۔ مولوی صاحب آپ نکاح شروع کریں، حق مہر 40,000 ہوگا، معجل۔ مزمل نے کفایت کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ کفایت نے ایک بار پھر حکیم صاحب کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کفایت نے حکیم صاحب سے ایک طرف چلنے کی عرض کی جو انہوں نے مان لی۔ چند منٹ حکیم صاحب سے مشاورت کے بعد اس نے کہا، حکیم صاحب آپ نکاح پڑھوا دو۔ نکاح ہو گیا۔ مزمل نے 40,000 نکال کر حکیم صاحب کو تھما دیے کہ وہ دلہن کے حوالے کر سکیں۔ حکیم صاحب برائڈل روم کی طرف چلے گئے۔ مبارک ہو، مبارک ہو کی بے شمار عجیب و غریب آوازیں ہال میں گونج اٹھیں۔ دولہے کو گلے ملنے اور مبارکبادیں دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مزمل نے اسٹیج سے اترنے میں ہی عافیت جانی۔ بازلہ نے مشکوک نگاہوں سے مزمل کی طرف دیکھا اور عورتوں کی طرف چل دی۔ اس کی ماں بلقیس پہلے ہی سے عورتوں والی سائڈ پر تھی، وہ اپنی بچپن کی سہیلیوں اور رشتہ دار عورتوں کے ساتھ مگن تھی۔ حکیم صاحب نے دلہن بینش کو نکاح پڑھایا اور اسے حق مہر دیا اور برائڈل روم سے نکل گیا۔ مبارک ہو بینش، مام نے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ واہ جی واہ، تمہاری تو لاٹری نکل گئی، تمہارا ہسبینڈ ہینڈسم بھی ہے، ساتھ ساتھ ڈف اینڈ ڈمب بھی۔ اشال بغیر سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ مام نے اسے چٹکی کاٹی اور چپ رہنے کا سگنل دیا، مگر اشال کہاں ٹلنے والی تھی۔ میرا مطلب ہے یہ دونوں کلیش سے بچ جائیں گے، نہ وہ کچھ بولے گا اور نہ ہی سنے گا۔ بینش تمہاری پسند واقعی لاجواب ہے دولہا بھائی، دیکھنے میں تو بہت ہی اچھے ہیں۔ مام نے اشال کو چپ کرواتے ہوئے کہا۔ باسط ہیں ہی بہت اچھے، بینش نے شرماتے ہوئے دل کی بات کہہ دی۔ اوئے ہوئے، ابھی سے تعریفیں۔ اشال کو ایک بار پھر بات کرنے کا موقع مل گیا۔ کھانا کھل گیا، چند آوازیں بلند ہوئی، پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ آنکھوں کو کھانے کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ دلہن اور اس کی سہیلیوں کا کھانا برائڈل روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ دلہن کی تو بھوک ہی اڑ گئی تھی، اس کی سہیلیوں ساتھ اشال بھی کھانے میں مصروف تھی۔
ماں واش روم گئی تھی مگر لوٹی نہ تھی۔ اشال کھانا کھاتے ہوئے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہہ دی تھی ماں ہم کا واش روم ہی لمبا ہو گیا۔ ماں مال کے اس حصے میں جھانک رہی تھی جہاں مرد حضرات کھانا کھا رہے تھے۔ اس کی نظریں کسی کو کھوج رہی تھیں۔ نظروں کی کھوج کا سفر جاری تھا، پھر اچانک نظروں کو اپنی منزل نظر آ گئی۔ مزمل واش روم سے نکل رہا تھا۔ وہ کھانے والی سائڈ پر جانے کی بجائے ہال کے بیرونی دروازے کی طرف چل دیا۔ ماں نے دیکھا تو وہ ایک ستون کے پیچھے ہوگی تاکہ مزمل کو نظر نہ آ سکے۔ مزمل کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو کسی کی آواز نے روکا تھا۔ بھائی بھائی، بادلہ تیز تیز چلتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ میں کب سے آپ کو فون کر رہی ہوں، بادلہ نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ وہ آپ کی گاڑی میں بڑا والا سوٹ کیس ہے، وہ نکالنا تھا۔ بادلہ نے فون کرنے کی وجہ بتائی۔ یہ لو گاڑی کی چابی ہے، نیب کھانا کھا لے تو اسے کہہ دینا وہ نکال دے گا۔ مزمل نے بادلہ کو گاڑی کی چابی تھماتے ہوئے کہا۔ کھانا تو بہت مزیدار ہے، تو جاؤ کھانا کھاؤ۔ آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ بادلہ نے گلہ کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بھوک ہی نہیں ہے۔ تم جاؤ شاباش اور کھانا کھاؤ۔ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ نماز کے لیے ظہر کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ نماز کی جگہ تو یہاں بھی ہے، بادلہ نے اطلاع دی۔ یہاں بہت شور ہے، مزمل نے بیزاری سے جواب دیا۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔